کہ حاجی صاحب یہ میرا 1 لاکھ روپیہ امانت رکھ لو. اس نے کہا ٹھیک رکھ دے امانت. کچھ عرصے کے بعد آیا حاجی جی میری امانت. انہوں نے کہا کیڑی؟ حاجی جی میں تے امانت رکھی سی تواڈے کول. کون سی کول؟ حاجی تہاڈا پتر حاجی عبد الجبار بھی کول سی. کیوں پتر حاجی عبد الجبار انہیں کو امانت رکھی سی ساڈے کول؟ انہوں نے کہا نہیں ابا جی کوئی بھی نہیں. سیٹھ جی تہاڈا پتر تے حاجی عبد الغفار بھی کول سی. چل حاجی عبد الغفار نو بلا لو گے. وہ کیوں پتر حاجی عبد الغفار انہیں کوئی امانت رکھی ساڈے کول 1 لاکھ روپیہ؟ نہیں ابا جی. سیٹھ جی وہ تہاڈا پتر عبدالستار بھی کول سی. پہلے حاجی سن تے عبدالستار نہیں رہا سی. عبدالستار پتر عبدالستار انہیں کو امانت رکھی سی ساڈے کول؟ جی ابا جی میرے سامنے 1 لاکھ روپیہ رکھیا سی. سیٹھ صاحب کہنے لگا پتر عبدالغفار یہ 1 لاکھ روپیہ دے تے عبدالستار نو بھی حج تے بھیج دے. انج نہیں ہونا چاہیے. حج قبول اس کا ہوتا ہے جو اپنے بعد حج کے آنے کے بعد اس کی طبیعت میں انقلاب پیدا ہو جائے, اور اگر پہلے سے بھی برا ہو جائے تو اس کا حج کوئی قبول نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے حج پر گئے نا, تو وہاں لوگوں سے پوچھتے پھرے تھے اوے تواڈے علاقے چ کوئی ابولا پنڈ ہے؟ جس طرح آپ پوچھتے پھرے کس جگہ سے, او یار ایتھے کوئی بولٹن شہر ہے, کوئی بری ہے پہ ٹاؤن تواڈے؟ تو کچھ لوگ ملے, جی حضرت جی ہاں ہمارے ہاں ہے, ابولا گاؤں ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. جی ہے. فرمایا وہاں کوئی مسجد اشار بھی ہے؟ جی ہے ایک مسجد اشار. حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہاں جا کے 2 رکعت پڑھے گا, 2 رکعت پڑھ کے کہے ہذہ لابی ہریرہ, یا اللہ ان 2 رکعتوں کا ثواب حضرت ابو ہریرہ کو پہنچا دے. کوئی ہے؟ لوگوں نے ضمانت, جی حضرت جی ہم ہیں, ہم 2 رکعت پڑھ کے آپ کو ثواب پہنچائیں گے. یہاں سے مسئلہ پتہ چلا اور قبر والوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے. اگر زندوں کے لیے کچھ کیا جائے تو زندوں کے کھاتے میں بھی ثواب درج ہوتا ہے. اچھا لیکن وہ بھی تو اس زمانے کے لوگ تھے نا. ان کا حضرت جی یہ آپ نے خاص اس مسجد کا نام کیوں لیا, ابولا گاؤں اور مسجد اشار کا نام کیوں لیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا, اللہ کے محبوب حضرت ابو القاسم سے میں نے سنا, اپنے جانی یار سے سنا تھا, اپنے خلیل سے سنا. سرکار نے فرمایا اس مسجد اشار میں سے اللہ تعالیٰ ایسے شہیدوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا کہ بدر کے شہیدوں کے علاوہ کوئی اور ان کا مقابلہ کر نہیں سکے گا. اور شارحین فرماتے ہیں یہ مسجد اشار کرب و بلا کے پڑوس میں ہے کہ کربلا کے شہیدوں کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے. یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ثواب آگے پہنچتا ہے. اچھا بھی نیکیاں ہوتی ہیں 3 طرح کی. اب بات ذرا چل پڑی ہے تو شروع کر دیں. نیکیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 3 طرح کی. عبادتیں 3 طرح کی. ایک ہے بدنی عبادت. بدنی عبادت کا مطلب کیا؟ وہ عبادت جس میں بدن تکلیف برداشت کرتا ہے. نماز, روزہ, قرآن کی تلاوت, تقریر, نعت شریف, درود شریف. حج نہیں, ذرا ٹھہر جاؤ, اس میں ڈیٹیل آئے گی حج کے مسئلے میں. بدنی عبادت وہ جس میں صرف بدن مشقت برداشت کرے. دعا, یہ سب کیا ہیں؟ کون سی عبادتیں ہیں؟ بدنی. اور ایک ہے مالی عبادت. مالی عبادت وہ ہے جس میں مال خرچ ہو,
زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اور تیسری ہے مکس، جس میں بدن بھی مشقت برداشت کرے، مال بھی خرچ ہو، جس طرح کہ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی مشقت برداشت کرتا ہے۔ تو بعض حضرات کے نزدیک حج جو ہے صرف بدنی عبادت ہے، لیکن وہ پھر شرطیں لگاتے ہیں کہ حج افراد ہو اور ہو بھی وہاں مکے کا رہنے والا ہو، تو ان کا صرف بدنی مشقت برداشت کرے گا، پیسہ ویسا خرچ نہیں ہوگا، تو حج ہے بدنی عبادت۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے حج کون سی عبادت ہے؟ مرکب، مکس۔ لو جون سی بھی عبادت کرو، نیکی کرو، اس کا ثواب مرنے والوں کو پہنچاؤ تو مرنے والوں کو ثواب پہنچتا ہے۔ اب اس میں ضروری کوئی نہیں کہ روسٹ ہی ہو تب ثواب پہنچے گا، یہ ضروری کوئی نہیں کہ بریانی ہو تب ثواب پہنچے گا، اوپر کوئی 4 سورتیں پڑھو گے تب ہی ثواب پہنچے گا، نہیں، کوئی نیکی ہو نیکی ہو عبادت کا ثواب مرنے والے کو پہنچاؤ تو اللہ کی مہربانی سے پہنچتا ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوئے روڈ کے اوپر تو کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا یار یہ کسی نے کیا کیا؟ یوکے میں بھی لوگ نہیں ٹلتے، یہ کوئی بوڑھا آدمی گزرے گا، اس کا پاؤں آئے گا کیلے کے چھلکے پر، پاؤں پھسلے گا، بیچارے کو چوٹ لگ جائے گی، آپ نے وہ چھلکا اٹھایا، کسی کونے میں ڈال دیا، کسی وہ جو ڈبے بنے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈال دیا، تو یہ بھی نیکی ہے نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں رب العالمین اس نیکی کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچا، یہ بھی مثال ثواب ہے۔ او اللہ دی قسم اسی نہیں آندے ضروری روسٹ کر، اسی آنا کچھ کر صحیح، نیکی کر، مر کچھ کر صحیح، اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو ثواب میرا پروردگار عطا فرمائے۔ اب آئیے 1-2 باتیں میں مالی عبادت کے بارے عرض کرتا چلوں۔ پورا چیپٹر موجود ہے مسلم شریف کے اندر، پورا چیپٹر کہ مرنے والوں کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عامر، ان کا باپ تھا عاص بن وائل۔ عاص مرنے لگا نا تو مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میرے لیے نا 100 غلام آزاد کر کے میری روح کو ثواب بھیجنا۔ بیٹے تھے 2، ایک عمر ایک ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کیے اور ابے کی روح کے لیے ثواب روانہ کر دیا، اور حضرت عمر بن عاص سے کہنے لگا بھائی جان آپ بھی تو ابے کی روح کو ثواب پہنچائے نا؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، میں نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، سرکار سے پوچھوں گا پھر کروں گا۔ وہ سرکار کے پاس آئے، ابو داود شریف اور مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان مسلمن، اگر مرنے والا مسلمان ہوتا، بے ایمان تھا نا اس لیے نہیں، لیکن اگر مسلمان ہوتا، فَآتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ صَدَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ لَبَلَغَهُ ذَلِكَ، اگر مرنے والا مسلمان ہوتا پھر تم جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاتے مرنے والے کو ضرور پہنچ جاتا، لیکن تمہارا باپ چونکہ بے ایمان تھا اس لیے بے ایمانوں کو ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یہ ثواب کن کو پہنچتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، ان کی ماں فوت ہو گئی، سرکار کی بارگاہ میں آئے، آقا میری ماں فوت ہو گئی ہے، اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ خیرات کروں تو میری ماں کو فائدہ پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا بالکل پہنچے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لج پالا سائیاں یہ جو پورا مخراف باغ ہے میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ ہم ختم کے اندر 2 کیلے رکھ لینا تو کیلے کتوں آئے نے؟ اللہ کے محبوب کے صحابی نے ماں کے ایصال ثواب کے لیے پورا باغ وقف فرمایا۔ پھر یہی سعد ہیں، پھر ایک دن حاضر ہو گیا، آقا ایو صدقۃ افضل، میری ماں فوت ہو گئی ہے نا، ذرا یہ تو فرمائیے سب سے بہتر صدقہ کس چیز کا ہے؟ ضرورت تھی وہاں پانی کی، تو سرکار نے فرمایا الماء، یہ ہے کہ بعض مولویوں کی مت ماری جاتی ہے نا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک مولوی آیا تقریر کرنے کے لیے،
کہنے لگا امام حسین دے نام دی سبیل نال تے موتر پی لینا چنگا ہے. میں کہا قسمت کی بات ہے نا, میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا کہہ سکتا ہوں. اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے, ثواب اللہ والوں کی روح کو جاتا ہے. اگر اس طرح نام رکھنا گناہ ہوتا تو خدا کی قسم ہے صحابی رسول کبھی اپنی ماں کے نام پر اس کنویں کا نام نہ رکھتے. اچھا, اس کنویں کا نام پتہ کیا ہو گیا تھا؟ شکایت ام سعد, سعد کی ماں کے نام کی سبیل.